السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى في موضع آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتو یہ قصہ مختصر. میرے محترم حاضرین، معزز دانشوران قوم و ملت، نونہالان وطن، طالبان علوم نبویہ، اس عظیم الشان پروگرام کے صدر اجلاس حضرت مولانا ایوب نظامی صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ صوت القرآن داناپور، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب قاسمی ندوی و ازہری، محتمم مدرسہ محمودیہ، بالخصوص مجلس میں تشریف فرما قابل احترام علماء کرام. ابھی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو فرمان نبوی ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہے: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس شخص کو بھلائی دینا چاہتا ہے، جس شخص کے لیے فوز و فلاح کی گارنٹی لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیتا ہے. یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے. یعنی ہم اور آپ جو مومن ہے، ہم اور آپ جو مسلمان ہے، یہ ہمارے اور آپ کے انتخاب سے نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں، بلکہ یہ انتخاب خداوندی ہے. یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ ہم اور آپ مومن اور مسلم ہے. اسے ہم اس نعمت کے اوپر ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے. بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر. قرآن کریم نے کہا: اسبغ علیکم نعم واسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے افضل ترین اور اعظم ترین نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے. کیونکہ ایمان ایک روشنی ہے، کیونکہ ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک قوت ہے، ایمان ایک معیار اور مدار ہے. اسی معیار کے اوپر، اسی مدار کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو یقیناً یاد رکھیے، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس خالق کائنات کے سامنے سر جھکاتے ہیں جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا. کسی مخلوق کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہیں ٹیکتے، سر نہیں جھکاتے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کسی معبود کے سامنے ہم اور آپ سر جھکانے والے نہیں ہیں. ہم اور آپ
اگر سر جھکاتے ہیں تو صرف اس خالق کائنات کے سامنے جس نے ذرے ذرے کو بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، ہم اور آپ اس کے ماننے والے ہیں، اسی کو ہم اور آپ خدا اور گوڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وحدانیت کے سب سے بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی کیسے عبادت کرتے ہو۔ ہم اور آپ صرف اتنا مانتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور مومن ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ صرف اور صرف زبانی مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ زیادہ فخر کی بھی ضرورت نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ جو دیہاتی لوگ آئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، فرمایا کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، فرماؤ اسلمنا، ہم اسلام لائے۔ یعنی ظاہری شکل و صورت ایمان کے کلمے کو پڑھ لینے کے بعد ہم مسلمان تو ہیں، مومن بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے ایمان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے رگ و ریشے میں، ہمارے جسم و جثہ کے اندر ایمان کے اور اعمال صالحہ ساری چیزیں ہماری جسم کے اندر سرایت کر جائے، پھر اس کے بعد قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ مسلمان کے بارے میں نہیں فرمایا صرف ظاہری شکل و صورت اختیار کر لینے سے، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کر لیا، صرف اس کا نام نہیں مومن ہے، بلکہ یہ تو صرف آپ مسلمان ہوئے، اسلام کو آپ نے قبول کر لیا، لیکن اس اسلام کو دل میں رچنے اور بسنے کے لیے ایمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اسلام کے اوپر قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی آپ مومن کہلانے کے مستحق ہوں گے، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جس اسلام کے اور جس مذہب کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ مذہب بہت ہی اہم ترین چیز ہے، اسے ہمیں اور آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً یہی سچا اور اچھا مذہب ہے، اسی کے ہم ماننے والے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا، بحیثیت مسلم یا بحیثیت مومن نہیں، بلکہ بحیثیت ایک عقل شعور رکھنے والا اور عقل سلیم رکھنے والا انسان کوئی بھی ہو، اسے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو نہ معبود مانے، بلکہ اگر معبود مانے تو جس نے اس ساری زمین اور جائیداد کو، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی کو مانا جائے۔ اس کے علاوہ کسی شجر کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی حجر کے سامنے یہ گھٹنا اور یہ سر نہ ٹیکنے کی کوشش کی جائے تو پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ مومن اور مسلم ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال لا الہ الا اللہ، جب تک لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا اور قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا نظام کو اور یہ ساری چیزیں چلاتا رہے گا۔ یہی ایمان کی اہمیت کے لیے میں کافی سمجھتا ہوں، لیکن اس کی اہمیت تو مزید واضح ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جب قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تمام کے تمام بھائی ہیں، بحیثیت مومن کے ہر ایک کا یہی عقیدہ اور یہی ماننا ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ قیامت قائم ہونے کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک کو اپنی کی پری ہوگی، ہر ایک پریشان حال ہوگا، صورتحال اتنی بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین کے اوپر یہ لرزہ طاری ہو جائے گا، قیامت طاری ہو جائے گی اور یہ صورتحال ہوگی۔ اس دن حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا،
کہ ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو جن دے گی، یہ صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر قرآن کریم نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ صورتحال یہ ہوگی کہ ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ صورتحال، یہ پوزیشن ہوگی۔ اس کے اندر اس پوزیشن کے بعد جو لوگ بھی اعمال صالحہ کر کے گئے ہوں گے، جو لوگ بھی ایمان کی حالات میں ایمان کی اس تمام احکام کے مطابق زندگی گزار کے گئے ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو صرف مسلمان ہوئے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ تو کہا لیکن نماز نہیں پڑھی، صرف جمعہ میں آئے اور کبھی موقع ملا تو عید میں آئے، اس طرح کی صورتحال رہی، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے کبھی نماز کے لیے نہ آئے، نہ زکوٰۃ ادا کیے، اگر مدرسے کے سفیر پہنچ گئے تو منہ کان ٹیڑھا کر کے سائڈ ہو گئے، زکوٰۃ ادا کرنے کی یہ صورت اور یہ نوبت نہ آئی۔ یہ صورتحال تھی۔ اس بنیاد پر، اپنے اعمال سیئہ کی بنیاد پر، اپنے برے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن اس وقت یہ کفار اور یہ مشرکین مومنوں کو طعنہ دیں گے، کہاں گئے وہ تمہارے خدا جس کے سامنے تم سر ٹیکتے تھے؟ کہاں گیا تمہارا رب جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ہمارا ایک خدا ایک ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں؟ کیوں آج تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں تمہیں جہنم کی آگوں میں، دہتی ہوئی آگوں میں جھلسنے کا یہ موقع ملا؟ اس طرح کا طعنہ یہ لوگ کفار و مشرکین دیں گے۔ اس وقت رحمت خداوندی جوش میں آئے گی اور یہ صورتحال وسعت رحمتی کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر شے کو وسیع اور ہر شے کو کشادہ ہے، ہر شے کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اس وقت غیرت خداوندی جوش میں آئے گی اور یہ دیکھا نہ جائے گا کہ میرے مومن بھائی کو، میرے مسلم بھائیوں کو یہ لوگ طعنہ دے رہے ہیں۔ اس وقت نبی کا یہ حکم یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو، جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ اس وقت جتنے لوگ بھی کلمہ اسلام کہا ہوگا، کلمہ اسلام کو، کلمہ طیبہ کو پڑھا ہوگا، ان لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور یہ کفار و مشرکین کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ ہم بھی مومن اور کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی یہ آفر دیا جاتا۔ لیکن ہائے افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے خدا، یہ ساری چیزیں، دنیا کی ساری جائیداد اور ساری دولت ہم آپ کو دیتے ہیں، کسی طرح جہنم سے نجات مل جائے، لیکن اس وقت یہ ساری جائیداد اور یہ زمین، یہ مال و متاع اور یہ پراپرٹی، بلکہ آیات کریمہ میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں بند کر